الرحمن ایک بادشاہ نے اپنی مملکت کے بہت سے عقلمند دانشور لوگوں کو جمع کیا اور ان دانا اور دانشمند اور عقلمند لوگوں کی جماعت کو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا کام کرو کہ ایک ایسی کتاب لکھو کہ جس میں کامیابی کے زرعی اصول تحریر کیے جائیں۔ ایک بہت بڑی جماعت کو جو دانا عقلمند دانش لوگوں پر مشتمل تھی، بادشاہ سلامت نے ان کو اس کام پر لگا دیا۔ تمام عقلمند دانشور حکماء مل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مہینوں کی محنت کے بعد ایک ہزاروں صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب ترتیب دی، جس میں کامیابی کے بے پناہ اصول تحریر کیے گئے، اپنے تجربات بیان کیے گئے، قصے کہانیاں بیان کی گئیں، آپ بیتیاں بیان کی گئیں، اور مہینوں کی محنت کے بعد وہ ایک ضخیم کتاب جو اپنے آپ میں خود ایک خزانہ تھی بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ کتاب پیش کی گئی تو بادشاہ نے اس کتاب کو دیکھ کر رد کر دیا اور کہا کہ اتنی ضخیم کتاب، میرے ملک کے نوجوان اس کتاب کو ہی پڑھنے میں ان کی عمریں بیت جائیں گی تو وہ کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ بادشاہ نے انکار کر دیا اس کتاب کو قبول کرنے سے۔ معزز ناظرین، دانشور، حکماء، عقلاء، حکیم، بڑے بڑے عقلمند لوگ پھر دوبارہ سے اسی کام پر لگ گئے۔ پھر مہینوں کی محنت کے بعد اس کتاب کو مختصر کیا اور ہزاروں صفحات سے کم کر کے سینکڑوں صفحات پر مشتمل اس کتاب کو بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ سلامت نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ کتاب اب بھی بڑی طویل ہے اور اس کو پڑھنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، تو میرے ملک کے نوجوانوں کے لیے تو اس کتاب کو پڑھنے میں ہی کافی وقت لگ جائے گا۔ اس نے پھر اس کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عقلمند، دانشمند اور جتنے بھی فلاسفہ تھے ان تمام نے مل کر غور و خوض کیا اور اس کتاب کو اور مختصر کر کے سینکڑوں صفحات سے کم کر کے 20 صفحات پر مشتمل کیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی، لیکن بادشاہ کا جواب ایک مرتبہ پھر وہی تھا، انکار۔ بادشاہ نے کہا اس کو اور مختصر کیا جائے۔ بالآخر پورے ملک کے دانشور، عقلمند، حکماء، فلاسفہ نے مل بیٹھ کر اس ساری کتاب جو ہزاروں صفحات پر مشتمل تھی اس کو ایک جملے میں پوری کتاب کو سمو دیا، اور معزز ناظرین وہ جملہ یہ تھا کہ بغیر محنت کے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس شخص کو اس محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے اور وہ بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور دنیا کی سپر پاور امریکہ کو ناکوں چنے چبوا کر افغانستان سے بے دخل کر دیا گیا، اور وہاں پر افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان پر مرکوز ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ 20-25 برس کی محنت کے بعد جب بندہ کسی بھی کام میں مسلسل محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بالآخر نتیجہ جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ طالبان نے افغانستان میں اسلامی حکومت کا اعلان تو کر دیا، اپنے اقتدار کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اب دراصل اصل امتحان طالبان کی گورنمنٹ پر اب آن پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کی کس طرح پاسداری کو افغانستان میں کرتے ہیں، کس طرح ایک فلاحی ریاست بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کس طرح افغانستان کی عوام، وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہیومن بینگز کے رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ کس طرح فراہم کرتے ہیں۔ اگر تو وہ ان تمام معاملات میں صحیح پیش رفت کرتے ہیں، صحیح حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک فلاحی ریاست کا عمل وقوع پذیر کرتے ہیں اور ایک فلاحی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں ہر شہری کو بنیادی حقوق مل رہے ہوں، اور پھر وہ اسلامی نظام کو بھی اسی طرح نافذ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے آئے ہیں، اور اسلام کا صحیح تشخص دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً یہ برسوں کی محنت جو ہے وہ پھر ہم اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ اب یہی دعا ہے کہ وہ جو بھی حکمت عملی اختیار کریں، ہمارے مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہر قسم کا تحفظ فراہم رہے اور ملک پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔